دنیا کی نظر میں یہ ایک شادی تھی، رنگ و نور کی دنیا کی ابصرہ اور ساحرہ نے اپنے آپ سے 30 سال بڑے استاد سے شادی رچا لی تھی۔ وہ شخص شکل و صورت سے بھی وحید مراد، محمد علی اور دلیپ کمار سے دور تک مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ شوبز سے وابستہ افراد کو عموماً روپے کا پجاری سمجھا جاتا ہے۔ غازے کی تہی چہروں پہ سجانے والیاں اپنا اور اہل خانہ کا مستقبل محفوظ بنانے کی غرض سے وڈیروں، جاگیرداروں اور صنعت کاروں سے خفیہ شادیاں رچا لیا کرتی ہیں، لیکن اس شادی میں ایسی کسی بیمہ پالیسی کا خیال بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اس نے ریڈیو لاہور میں استاد کو گاتے سنا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ استاد کی سروں کا جادو اس پر چل گیا تھا، وہ بے خود ہو گئی۔ اس کی روح اور دل و دماغ اس سے سوال کر رہے تھے، کیا کوئی ایسا بھی گا سکتا ہے؟ اس نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ لائمہ لائٹ، اسٹار ڈم اور روپے پیسے کو ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ کر استاد سے شادی کی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ استاد اور معروف اداکارہ 26 سال تک ایک ساتھ رہے اور پھر موت نے یہ رشتہ توڑ ڈالا۔ یہ فلم اور ڈرامے کی کہانی نہیں بلکہ اداکارہ عارفہ صدیقی، استاد نذر حسین کی زندگی کا سچ ہے۔ عارفہ صدیقی جیسی باصلاحیت، خوبصورت اور مقبول فنکارہ کی زندگی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس سے ٹرانسفارمیشن کے روحانی اور نفسیاتی پہلوؤں سے مکمل آگاہی رکھتا ہوں، مگر میں نے عارفہ صدیقی کو قریب سے دیکھا ہے۔ شاید وہ جوار بھاٹے عشق سمندر میں غرق ہونے کے اشارے تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے صحافت سے وابستہ ہوئے ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے، لیکن عارفہ اس وقت کی سپر اسٹار تھی۔ مختلف ٹی وی ڈراموں میں عارفہ نے فردوس جمال، عابد علی اور کوی خان جیسے مستند اداکاروں کے سامنے جاندار پرفارمنس سے اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ میرا جگری دوست ببو برال اور برادرم سہیل احمد اس وقت تک اسٹارز نہیں بنے تھے، مگر دونوں عارفہ کے بہت قریبی تھے۔ ببو برال تو عارفہ کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ ببو برال سے کہا، لگتا ہے یہ لو سٹوری ون وے ہے۔ وہ فنکاروں کی فنکار جانی گئی، سبھی اس کے گن گاتے تھے۔ عارفہ چھوٹی عمر میں ایک برانڈ بن چکی تھی۔ مہوش حیات، صبا قمر اور ماہرہ خان میں کوئی بھی ایسی نہیں جسے آج کی عارفہ صدیقی قرار دیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عارفہ جتنی عمدہ اداکار تھی اتنی ہی اچھی گلوکار بھی تھی۔ عارفہ نے اپنے چند سال کے کیریئر میں ٹی وی اور تھیٹر کے ساتھ ساتھ فلم کی بڑی اسکرین پر بھی کامیابیاں سمیٹیں۔ استاد نذر حسین سے شادی کر کے اپنی چکا چوند زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی انتظامیہ نے 80 کی دہائی کے آغاز میں میڈم نور جہاں سے گانے کی درخواست کی تو ملکہ ترنم نے شرط عائد کر دی کہ اگر ان کے لیے نذر حسین کمپوزیشن کریں گے تو وہ گائیں گی۔ اس پروگرام جس کا نام ترنم تھا، اس کے لیے استاد نے نور جہاں سے جو غزلیں گوائیں انہیں شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمائی آنچل کی طرح، ہم ہیں نگہت ہیں نہ گل ہیں، نگاہ جور سہی دیکھیں تو کم سے کم دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، بیگانہ وار ان سے ملاقات ہو تو ہو تلاش کرتے رہو جیسی غزلیں ترنم کے لیے ریکارڈ ہوئیں۔ مہندی حسن اور نور جہاں کی طرح لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے جیسی گلوکارائیں بھی استاد نذیر کی کمپوزیشن گانے کی خواہش مند رہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین سیاسی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات آڑے آتے رہے۔ استاد 82 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے سرطان کے باعث اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی موت کی خبر پولیس مقابلہ، فیم، مفرور افسر اور اس اینکر پرسن کی اندھا دھند خبروں کے سامنے گم ہو گئی، جس نے زینب کے بے ایمانہ قتل سے بھی ریٹنگ بٹورنے کی کوشش کی۔ استاد نذر کی پھوڑی پر بیٹھا عارفہ سے اظہار تعزیت کر رہا تھا۔ وہ کالے کپڑے میں ملبوس تھی، دکھ اور کرب تو اس کے نقوش کا حصہ بن گئے تھے، لیکن آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ اس نے
لمحہ بھر میں مجھے پہچان لیا، حالانکہ داڑھی بڑھانے کے بعد میں اپنوں کی نظروں سے یوں اوجھل ہو جاتا ہوں جیسے سندھ پولیس راؤ انوار کو ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ عارفہ استاد نظر کے رنگ میں رنگی گئی ہے، دونوں میڈیا سے بیزار رہے۔ اس کی مثال یوں بھی ہے کہ ریڈیو سنتے ہوئے صاف آواز اسی وقت سنائی دیتی ہے جب مطلوبہ فریکوینسی میچ کر جائے۔ انسان کے دل کی دھڑکنیں اس وقت ترتیب ہوتی ہیں جب وہ اپنے لاشعور میں بنی اس تصویر سے مشابہت رکھتا کوئی چہرہ دیکھتا ہے۔ عشق، محبت، رومان اور فلرٹ جیسے احساسات لو سینٹر کے محتاج رہتے ہیں۔ عارفہ اور استاد کے رشتے کو اگر سائنسی علم کا عنوان نہ دیا جا سکے تو اسے مگدھ سلطنت مگدھ کی داستان سے بھی سمجھنا چاہیے۔ بدھ جیسا عظیم تارک الدنیا سلطنت مگدھ کا شہزادہ تھا۔ ریاست کی خوبصورت عورت یشودھرا سے اس کا بیٹا بھی تھا، مگر ایک رات وہ اپنی خوشبودار خوابگاہ سے اٹھا اور اس نے ناروان لے لیا۔ گوتم بدھ نے کہا تھا کہ وجود کے تمام عناصر عارضی ہیں، ہر شے ناپیدار ہے، وجود آتا ہے، ہوتا اور چلا جاتا ہے۔ جن چیزوں اور لوگوں کی پائیداری پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ عارضی واقعات کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ ہماری خواہشات اور ضرورتیں ہی ان کی پائیداری کا سراب پیدا کرتی ہیں۔